جب توحید کی شمشیر سے اپنے آپ کو شہید کیا، جب فنا پہ رسول ہوا، جب شہید ناموس نبوت ہوا، جب کفر سے ٹکرا گیا اور امر ہو گیا، وَقَامُوا الصَّلَاةَ، اسے یہ ملکہ اور شرف حاصل ہوا کہ اس نے اپنے نماز قائم کر لی۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ۔ تزکیہ کیا ہے؟ یہ وہ منصب جلیلہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو من جانب اللہ نصیب ہوا۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، تمہیں کتاب کا بھی علم سکھاتا ہے، تمہیں حکمت کی بھی باتیں بتاتا ہے، اور تمہیں غلاظتوں اور گندگیوں سے پاک بھی کرتا ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ وہ لطافتیں ہیں، وہ نزاکتیں ہیں، وہ رفاقتیں اور صداقتیں ہیں، یہ گوہر نایاب ہے جو خدا کے پیغمبروں کی طرز حیات میں بکھرے ہوئے موتی ہے۔ قد افلح من زکا قد خاب من دسا۔ ابلیس کی اس وہ جو زہریلی بیکٹیریا کی وہ بدبو تھی، ان زندانوں سے اللہ پاک نے اس کو نکالا۔ وسیلہ تھا برکات نبوت کا اور آپ علیہ السلام کی نگاہ کا، کہ اس نگاہ نے اس کفر اور باطل کے کرچیاں کاٹ دی، اس کے جگر کو پھاڑ دیا، اور مجھے روانیوں اور آزادیاں نصیب ہوئی، اور مجھے قرب خدا نصیب ہوا۔ یہ ہے تزکیہ۔ اللہ فرماتا ہے، اے انسان، اگر تو سلامتی اور بلائیوں کی طرف قدم رکھا ہے تو اس کا اجر تو تجھے ہی ملے گا۔ تو نے کسی پہ احسان تو نہیں کیا، تو نے کوئی اپنے رب پہ احسان تو نہیں کیا، تو اللہ کے احسانوں کا مرہون منت ہوا کہ رب نے تجھ پہ احسان کیا کہ تجھے اپنے حبیب علیہ السلام سینے کے ٹھنڈے جھونکے نصیب ہوئے۔ اس کارگاہ حیات اور عالم بلا کی بدبختیوں، وحشتوں اور بلاؤں سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے دو جہانوں کی سعادت اللہ نے اس کو نصیب فرمائی۔ میرے دل پر جب میرے رب کی تاجداری آئی، میرے قلب کے ناخانوں میں جب رب کے انوار و تجلیات آئی، میرے دل کے افق پہ ایمان کا چاند طلوع ہوا، دل مثل آسمان ہوا، لطائف مثل ستارے ہوئے۔ یہ نغمہ مجھے نصیب ہوا جو آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک ہر فضاؤں میں، ہر روانیوں میں موجود ہے، ہر پتا پتا، بوٹا بوٹا نغمہ سرا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
ہر بت خانہ ٹوٹا، ہر کفر منہ کے بل گرا، مخلوق سے امیدیں اٹھ گئیں اور اپنے سچے پالنہار پہ امیدیں لگ گئیں۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ مجھے نصیب ہوا اور میں زندہ جاوید ہوا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرُ۔ میرا سفر تو رب کی طرف ہے، ہر ذرے نے اللہ کی بارگاہ میں روبرو پیش ہونا ہے۔ میں اللہ کے سامنے ہوں، کس کی جرأت ہے میرے اور میرے رب کے سامنے حجاب آئے؟ میں عدم سے شہود تک اور شہود سے لے کے اس کنارے تک جب مجھے وہ بسیرے مل جائیں گے جو اللہ نے میرے لیے تیار کی، میں اللہ کے روبرو ہوں۔ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ مغی۔ میرا مہمان، میرا VIP، میرے سر کا تاج، ملک الموت ہے جو مجھے رب سے بلائے گا۔ اگر ہم اپنے مہربانوں سے سچ بولیں کہ سچ بولو پورا تولو، مہمان میرے دل کے جو مجھے رب سے ملائے گا، میں نے اپنے حبیب علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے، القبر روضۃ ریاض الجنہ۔ اے سعادت مند روح، اٹھ اور ان جنتوں میں داخل ہو جا۔ تجھے میں نے تخلیق ہی اس لیے کیا تھا کہ ہر لمحہ، ہر لحظہ تجھ پر خوشیوں کے دریچے سے دریچے کھلتے جائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرُ۔ تمہارے مہربان کون ہیں؟ تمہیں ابلیس نے دھوکہ دیا ہوا ہے۔ تمہارے مہربان اللہ کے پیغمبر، نبی اور رسول ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، ارواح مقدسہ ہیں، یہ ساری کائنات جو تیری خدمت پہ مامور ہے۔ اللہ فرماتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ ساری کائنات تیری خدمت کے لیے مامور کر دی۔ تو ایسا شہزادہ ہے کہ تجھے محمل میں بٹھایا گیا، تو اپنے رب کو کیوں بھول گیا؟ انی جاعل
الارض خلیفہ، خلافت عرضی کا تاج تیرے سر پہ سجایا اور اتنا حسین بنایا، کائنات میں نے تجھ جیسی کوئی حسین تخلیق نہ کی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ خالق بارئ مصور، اس مصور نے اتنی حسین تصویر کائنات میں نہیں بنائی۔ اور بنایا اور پھر مجھے سنوارا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میں عرض کر رہا ہوں اے انسان، یہ تیری جاگیر اور وراثت تھی، اسے ابلیس نے تجھ سے چھین لی ہے۔ تجھے سکھ چین کی دنیا سے نکال کے دکھوں کی بدبختیوں اور بحر ظلمات میں اس نے ڈال دیا۔ آیات کریمہ کی روشنی میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ تیرا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تیرا وجود ہے تو تیرے اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ۔ جب تو اللہ کی ذات اور صفات میں ضم ہوا تو گنجینہ رحمت ہوا، سنگ پارس ہوا، قرب الہ کی حسین دنیا میں، اور اس سکھ چین کی دنیا میں جو تیرے لیے تیرے رب نے بنائی، زندہ جاوید ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خیر فرمانا، اللہ بلائیاں فرمانا، اللہ وطن عزیز کی دھرتی پہ رحم و کرم فرما۔ اللہ آپ علیہ السلام کی امت کو ہدایت سے، اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، ہماری خطائیں معاف فرما۔ ہم سے بھول ہو گئی ہے، میرے رب تو غفور رحیم ہے، ہمیں راہ ہدایت کے وہ حسین راستے دکھا جو ہمارے آقا علیہ السلام نے امانت کے طور پر ہمارے حوالے کی۔ اللہ سے امانت کی رکھوالی کرنے کی توفیق عطا فرما۔